صفحہ نمبر 1 آب حیات تحریر عمیر احمد۔ اس نے دور سے سالار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس تھا۔ تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئی؟ امامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دور سے کہا۔ ایسے ہی شال لینے آئی تھی، پھر یہی بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پر رکھ دیا۔ امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھاتے ہوئے دور لان میں کینوپی کے نیچے سٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی، جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ صفحہ نمبر 2 ہدایت دے رہا تھا۔ سالار نے کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ بھی اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ غزل سن رہی تھی۔ کسی کی آنکھ پر نم ہے، محبت ہو گئی ہوگی، زبان پر قصہ غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ وہ بھی غزل سننے لگا تھا۔ کبھی ہنسنا کبھی رونا، کبھی ہنس ہنس کر رو دینا، عجب دل کا یہ عالم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ اچھا گا رہا ہے، امامہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ سالار نے کچھ کہنے کی بجائے سر ہلا دیا۔ خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی اب ایک بے قراری ہے، نہ غم ہونا بھی ایک غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ سالار سافٹ ڈرنک پیتے پیتے ہنس پڑا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں۔ وہ جیکٹ کی جیب میں کچھ ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صفحہ نمبر 3 میں بہت دنوں سے تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پر بے حد مسکراہٹ آئی۔ اچھا، تو اسے خیال آ گیا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اندر ایئر رنگز تھے۔ ان ایئر رنگ سے ملتے جلتے جو وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنے رہتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیویبل نہیں ہوں گے جتنے تمہارے ابو کے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر تم کبھی کبھی انہیں بھی پہنو۔ ان ایئر رنگز کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں ہوتی نمی دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا، بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چکی ہیں اور وہ اپنی جگہ بنا چکی ہیں، اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود۔ کچھ کہنے کے بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکا ہوا جھمکا اتارا۔ میں پہن سکتا ہوں؟ سالار نے ایک ایئر رنگ نکالتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایئر رنگ پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر صفحہ نمبر محبت سے 4 اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے کانوں میں لٹکے ہوئے ہلکورائے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ تمہیں کوئی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا۔ میرے پاس ایک واحد قیمتی چیز تم ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا، یاد دہانی کرا رہا تھا، یا کچھ جتا رہا تھا۔ وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ مجھے نوازا گیا ہے، سیدھا ہوتے ہوئے اس سرشاری سے کہا۔ رومانس ہو رہا ہے؟ اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پر دونوں ٹھٹکے تھے۔ وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک۔ وہ کہتے ہوئے ان کے پاس سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ جھیپ گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ صفحہ نمبر 5 امامہ کو لگا وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گا رہا ہے۔ جہاں ویران راہیں تھیں، جہاں حیران آنکھیں تھیں، وہاں پھولوں کا موسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے وہ خاموشی کو توڑتی، آس پاس کے پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یادوں کا حصہ بن رہے تھے، دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں ہی کی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینہ شال اپنے بازوؤں کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کے پیچھے سمیٹے۔ خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک نہیں بلکہ اس قرب میں جھلک رہی تھی جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔
सफेद शर्ट और सियाह जैकेट में उसे अपने साथ लगाए सालार की आंखों की चमक जैसे उस फोटोग्राफ में मौजूद दूसरी हर शय को मात कर रही थी। कोई भी कैमरे के लिए बनाए हुए उस एक पोज में नजर आने वाले जोड़े को देखकर चंद लम्हों के लिए जरूर ठटकता। सिकंदर ने उस फोटोग्राफ को फ्रेम करवाकर उन्हें ही नहीं भेजा था, उन्होंने अपने घर की फैमिली वाल फोटोज में भी उस तस्वीर का इजाफा किया था। सफा नंबर 6। वो शख्स दीवार पर लगी तस्वीर के सामने अब पिछले 15 मिनट खड़ा था, पलकें झपकाए बगैर, टिकटकी लगाए उस लड़की का चेहरा देखते हुए, चेहरे में कोई शबाहत तलाश करते हुए, उस शख्स के शजरा में दबे आतिश फशां की शुरुआत ढूंढते हुए। अगर वो उस शख्स को निशाना बना सकता था तो उसी एक जगह से बना सकता था। वो होंठ काटते हुए साथ साथ कुछ बड़बड़ा रहा था। खुद कलामी, एक स्कैंडल का ताना बाना तैयार करने के लिए एक के बाद एक मकर व फरेब का जाल, वजूहात, हकायक को मख्फी करने। वो एक गहरा सांस लेकर अपने अक़ब में बैठे लोगों को कुछ हिदायत देने के लिए मुड़ा था। CIA हेडक्वार्टर के उस कमरे की दीवारों पर लगे बोर्ड छोटे बड़े नोटिस, चार्ट्स, फोटोग्राफ और एड्रेसेस की चिट्ठियों से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद 4 आदमियों में से 3 उस वक्त कंप्यूटर पर मुख्तलिफ डेटा खंगालने में लगे हुए थे। सफ़ा नंबर 7। कमरे में मौजूद आदमी पिछले 1.5 माह से उस शख्स के बारे में ऑनलाइन आने वाले तमाम रिकॉर्ड और मालूमात इकट्ठी कर रहा था। कमरे में मौजूद तीसरा आदमी उस शख्स और उसकी फैमिली के हर फर्द की ईमेल्स का रिकॉर्ड खंगाल रहा था। चौथा शख्स उस फैमिली और माली मालूमात चेक करता रहा था। इस सारी जिद्दोजहद का नतीजा उन तस्वीरों और शजराए नसब की सूरत में उन बोर्ड पर मौजूद था। वो 4 लोग दावा कर सकते थे कि उस शख्स और उसकी फैमिली की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड अगर खुदा के पास मौजूद था तो उसकी एक कॉपी उस कमरे में थी। उस शख्स की जिंदगी के बारे में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उनके इल्म में नहीं थी या जिसके बारे में वो सबूत ना दे सकते थे। CIA के शदीद ऑपरेशन से लेकर गर्लफ्रेंड तक और उसकी माली मामलात से लेकर उसकी औलाद की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ तक उसके पास हर चीज की तफसीलात थीं। लेकिन सारा मसला ये था कि 1.5 माह की उस मेहनत और पूरी दुनिया से इकट्ठे किए हुए उस डेटा में से वो ऐसी कोई चीज नहीं निकाल सके थे जिससे उसकी किरदार कशी कर सकते। वो टीम जो 15 साल से इसी मकासद पर काम करती रही थी, ये पहली बार था कि वो इतनी सरजोड़ मेहनत के बावजूद उस शख्स और उसके घराने के किसी शख्स के हवाले से किसी किस्म का बड़ी हरकत अमल निशानदही नहीं कर पाई थी। 200 पॉइंट्स की वो लिस्ट जो उन्हें दी गई थी वो 200 क्रॉसेस से भरी हुई थी और ये उन सब की जिंदगी में पहली बार हुआ था। उन्होंने ऐसा साफ रिकॉर्ड किसी का नहीं देखा था। सफ़ा नंबर 8। किसी हद तक सताइश के जज्बात रखने के बावजूद एक आखिरी कोशिश कर रहे थे। एक आखिरी कोशिश। कमरे के एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड और दूसरे बोर्ड से तीसरे बोर्ड तक जाते जाते वो आदमी उसके शजरा नसब की उस तस्वीर पर रुका हुआ था। उस तस्वीर के आगे कुछ और तस्वीरें थीं और उनके साथ कुछ बुलेट पॉइंट्स। एकदम बिजली सा झटका लगा। उसने उस लड़की की तस्वीर के नीचे तारीख पैदाइश देखी, फिर मुड़कर कंप्यूटर के सामने बैठे हुए आदमी को वो साल बताते हुए कहा, देखो ये साल ये कहाँ था। कंप्यूटर पर बैठे आदमी ने चंद मिनटों के बाद स्क्रीन देखते हुए कहा, पाकिस्तान में। उस शख्स के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी। कब से कब तक? उस आदमी ने अगला सवाल करते हुए कहा। कंप्यूटर पर बैठे हुए आदमी ने तारीखें बताईं। आखिरकार हमें कुछ मिल ही गया। उस आदमी ने बेख्तियार एक सीटी बजाते होते कहा था, उन्हें जहाज दबोने के लिए तारपीडो मिल गया था। सफ़ा नंबर 9। ये 15 मिनट पहले की रुदात थी। 15 मिनट बाद अब वो जानता था कि उसे इस आतिश फिशां का मुंह खोलने के लिए क्या करना था। वो यहाँ किसी जज्बाती मुलाकात के लिए नहीं आई थी, सवाल और जवाब के लंबे चौड़े सेशन के लिए भी नहीं, लानत और मलामत के किसी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए भी नहीं। वो यहाँ किसी का ज़मीर झंझोड़ने आई थी, ना ही किसी से नफरत का इजहार करने के लिए, और ना ही किसी को बताने आई थी कि वो अजियत के माउंट एवरेस्ट पर खड़ी थी। ना ही वो अपने बाप को गिरेबान से पकड़ना चाहती थी। ना उसे ये बताना चाहती थी कि उसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है, उसके सेहतमंद जहन और जिस्म को हमेशा के लिए मफलूज कर दिया था। वो ये सब कुछ कहती, ये सब करती, अगर उसे यकीन होता कि ये सब करने के बाद उसे सुकून मिल जाएगा। उसका बाप एहसास जुर्म या पछतावे जैसी चीज को पालने लगा था। पिछले कई हफ्तों से वो आबला पा थी। वो रातों को सुकून आवर गोलियां लिए बगैर सो नहीं पा रही थी, और उससे बढ़कर तकलीफ दे चीज ये थी, वो सुकून आवर अद्वियात लेना नहीं चाहती थी, वो सोना नहीं चाहती थी। सफ़ा नंबर 10।
وہ سوچنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب کے بارے میں جس میں وہ چند ہفتے پہلے داخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے پچھلی پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اذیت کی وجہ سے بھی نہیں تھا، یہ اس غصے کی وجہ سے تھا جو وہ اپنے باپ کے لیے اپنے دل میں اتنے دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ ایک آتش فشاں تھا، یا جیسے کوئی الاؤ جو اس کو اندر سے سلگا رہا تھا، اندر سے جلا رہا تھا۔ کسی سے پوچھے، کسی کو بتائے بغیر یوں اٹھ کر آ جانے کا فیصلہ جذباتی تھا، احمقانہ تھا اور غلط تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک جذباتی، احمقانہ اور غلط فیصلہ بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک اختتام چاہتی تھی، وہ اپنی زندگی کے اس باپ کے لیے جس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اور جس کی موجودگی کا انکشاف اس کے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کا ایک ماضی تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اسے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا ماضی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا جب وہ خوش تھی اپنی زندگی میں، جب وہ خود کو باسعادت سمجھتی تھی اور مقرب سے ملون ہونے کا فاصلہ اس نے چند سیکنڈز میں طے کر لیا تھا۔ چند سیکنڈز، شاید زیادہ وقت تھا، شاید اس سے بھی کم وقت تھا، جس میں وہ احساس کمتری، احساس محرومی، احساس ندامت اور ذلت و بدنامی کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہوئی تھی۔ اگر آپ کو اس کہانی کے بارے میں مزید کچھ جاننا ہو یا کسی خاص حصے کی وضاحت چاہیے ہو تو ضرور بتائیے گا۔